قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے حضرت عثمان غنی ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی۔ حضرت عثمان کی پیدائش۔ کامل حیا و ایمان حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے سب سے نامور قبیلہ قریش کی شاخ بنو امیہ کے خاندان میں ممتاز اور مغیر تھے۔ آپ کی پیدائش حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 6 سال بعد ہوئی اور عرب میں عام الفیل کے 6 سال بعد آپ کی پیدائش پر اتفاق ہے۔ حضرت عثمان کے خاندان۔ آپ کے والد اور والدہ دونوں صحیح النسب قریشی تھے۔ 5ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب عبد المناف پر حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ گویا عبد المناف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دونوں کے جد اعلیٰ تھے۔ ماں کی طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھانجے اور باپ کی طرف سے بھتیجے ہوئے۔ قریش کا قومی جھنڈا آپ کے پردادا امیہ ہی کے ہاتھ پاس تھا۔ سیاسی اعتبار سے بھی وہ تمام امتیازات جو سرداری کے لیے اس دور میں ممکن ہو سکتے تھے اس کے مالک حجاز مقدس میں اس وقت بنو امیہ ہی تھے۔ حضرت عثمان کی تعلیم و تربیت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عفان نے آپ کی تعلیم و تربیت کا بھی وہی انتظام کیا جو اس دور کے سرداروں کی تعلیم کا تھا، بلکہ اس سے کچھ آگے بڑھ کر آپ نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا، جو اس زمانے میں بڑی عجیب بات تھی۔ باپ کی توجیہات خصوصی سے آپ ان تمام جرائم، زنا، شراب خوری، قتل، قمار بازی، صفاقی سے علیحدہ رہے اور جو اس وقت کے دولتمندوں کے لیے ضروری تھے۔ جوانی کے ابتدائی دور میں آپ نے بھی دوسرے سرداران قریش کی طرح اونٹ چرائے، کیونکہ امت کی غلہ بانی کے لیے قدرت آسمان پر آپ کا نامزد کر چکی تھی۔ اس کے بعد آپ کو تجارت کا شوق پیدا ہوا، جس کے ذریعے آپ نے بڑی دولت پیدا کی جو بعد میں تقویت اسلام کے کام آئی۔ حضرت عثمان کی شادیاں۔ قبول اسلام سے پہلے اور بعد آپ نے حسب ذیل 5 شادیاں کی۔ عمر بنت جعد سے جن سے 4 بچے پیدا ہوئے، فاطمہ بنت دمیہ سے جن سے کسی اولاد کے ہونے کا ذکر مورخین نے نہیں کیا۔ قبول اسلام کے بعد آپ کی شادی حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی، کیونکہ ایام جہالت میں حضرت رقیہ کی شادی ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوئی تھی۔ ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے لیے اپنے بیٹے سے حضرت رقیہ کو طلاق دلوا دی۔ طلاق کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی۔ 3 ہجری میں حضرت رقیہ کی وفات کے بعد آپ کی بہن حضرت ام کلثوم سے نکاح ہو کر ذوالنورین کا خطاب دربار رسالت سے عطا ہوا۔ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ جو شہادت کے وقت موجود تھیں اور جنہوں نے باغیوں اور غداروں کے حملہ کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بڑی بہادری سے حفاظت کی تھی، لیکن تذکرہ نویس اس سلسلہ میں خاموش ہیں کہ آپ کی اولاد کس بیوی سے تھی۔ حضرت عثمان کے قبول اسلام کا واقعہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ترغیب اور تبلیغ سے آپ نے اسلام قبول فرمایا۔ چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صدیق اکبر کے دوست تھے اور ان کے متعلق حضرت عثمان غنی کی رائے بہت اچھی تھی۔ قبول اسلام کا واقعہ یہ ہوا کہ صدیق اکبر کی تبلیغ سے آپ قبول اسلام کے لیے آمادہ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی تیاری کر رہے تھے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور صدیق اکبر نے عثمان غنی کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھا کر آپ کو حلقہ بگوش اسلام فرمایا۔ آپ 35ویں مسلمان ہیں جنہوں نے اسلام قبول فرمایا۔ آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ اسلام لانے سے قبل آپ نے نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچائی، نہ مسلمانوں کے خلاف درندہ ذہنی کی، نہ کسی ایسی سازش میں شریک ہوئے جو اسلام کی طاقت کے خلاف ہوئی ہو۔ آپ کو اسلام لانے کے دوسرے روز حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور اس طرح ترقی اسلام کے لیے امراء قریش کے دلوں کے پھاٹک کھلنے شروع ہو گئے۔ مظالم قریش پر روشنی ڈالتے ہیں۔
اسلام قبول کرتے ہی آپ کی تمام خوبیاں قریش نے خاک میں ملا دیں، تمام فضائل سے انکار کر کے آپ میں کیڑے ہی نہیں ڈالنا شروع کیے بلکہ آپ کو انتہائی وحشانہ مظالم کے لیے چن لیا تاکہ آپ سختی سے عاجز آ کر مرتد ہو جائیں۔ آپ سختیاں اور ظلم برداشت کرتے لیکن ترک اسلام کا خیال تک دل میں نہ لاتے تھے۔ آپ کے چچا الحکم نے آپ سے ترک اسلام کی خواہش کی، آپ کے انکار پر انہوں نے آپ کو رسیوں سے جکڑ کر اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ حالانکہ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کو قریش میں بڑی عزت اور احترام سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ نے قریش کے ظلم و ستم کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ مل کر حبشہ کی طرف ہجرت کی اور بعد میں مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی۔ غزوات میں شرکت: حضرت عثمان غنی نے جنگ بدر، جنگ احد، حمر الاسد، جنگ حدیبیہ، جنگ خیبر، فتح مکہ، جنگ تبوک اور حجۃ الوداع میں شمولیت اختیار کی۔ حضرت صدیقی و فاروقی: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد صدیق رضی اللہ عنہ اور فاروقی رضی اللہ عنہ خلافتوں میں آپ مجلس شورا کے خصوصی رکن رہے اور اپنے مال و مشورے سے اسلام کی ہر ممکن خدمت کرتے رہے۔ عہد فاروقی میں آپ کو امین خلافت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ اور فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد ہائے خلافت میں ایک دن کے لیے بھی آپ کو مدینہ سے باہر کسی اسلامی خدمت پر مامور نہیں فرمایا بلکہ آپ کو اپنے قریب رکھا تاکہ آپ کے مفید مشوروں سے کار خلافت کو انجام دینے میں مدد ملے، کیونکہ یہ حضرات بخوبی واقف تھے کہ سیاست کی مکاریوں پر حضرت اپنی نیک مزاجی سے قابو نہ پا سکیں گے۔ آپ کی رحم دلی اور سادہ مزاجی سے چلاک لوگ فائدہ اٹھا کر ممکن ہے کوئی فتنہ کھڑا کر دیں۔ خلافت: حضرت فاروق اعظم نے اپنے پیشرو صدیق اکبر کا اتباع کر کے کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا بلکہ زخمی ہونے کے بعد جب اتباع نے کہا امیر المومنین جسد سے مایوسی ہے، وصیت فرمائیے، تو آپ نے نامزدی سے انکار کیا۔ حضرت عائشہ کی خدمت میں جب حضرت عبداللہ بن عمر اپنے والد کی میت کی تدفین کی اجازت کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت عائشہ نے فرمایا، بیٹا اپنے باپ سے میرا سلام کہنے کے بعد کہو کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلیفہ کے تقرر کے بغیر اگر چھوڑا تو امت فتنہ میں مبتلا ہو جائے گی۔ امیر المومنین کا پیغام پہنچتے ہی آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین کس کو خلیفہ بنانے کا حکم دیتی ہے؟ آج ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ بناتا، یا معاذ بن جبل زندہ ہوتے تو ان کو خلیفہ نامزد کرتا، اور اگر خالد بن ولید حیات ہوتے تو ان کو خلیفہ مقرر کرتا۔ خالد خدا کی تلوار، معاذ بن جبل امت کے سردار اور ابو عبیدہ بن امین امت ان میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ پر ایک کمیٹی نامزد کر کے فرمایا، مشورہ میں عیان و انصار کو شریک کرنا لیکن خلافت میں ان کا کوئی حق نہیں۔ عبداللہ بن عباس اور حسن بن علی، عبداللہ بن عمر کو بھی شریک مشورہ کرنا۔ 3 دن میں اپنے میں سے ایک کو خلیفہ مقرر کر لینا۔ اس عرصہ میں صہیب نماز پڑھائیں گے۔ اگر 5 ممبران انتخاب خلیفہ کی نامزدگی پر متفق ہو جائیں اور چھٹا متفق نہ ہو تو اس کو قتل کر دینا۔ اس کے بعد فرمایا، تم میں جو خلیفہ ہو اس کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ خدا سے ڈرے اور اپنے آپ کو اس خطرے میں پڑنے سے بچائے جس کے اندر میں گرفتار ہوا ہوں، میں قیامت کے دن اس سے ڈرتا ہوں۔ مجلس شورا کا انتخاب: مجلس شورا کے اراکین ایک مکان میں جمع ہوئے لیکن اتفاق رائے نہ ہوا۔ تیسرے روز عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اب تم میرے معاملے میرے سپرد کر دو تو میں خود امر خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ حضرت زبیر حضرت علی کے حق میں دستبردار ہوئے، طلحہ نے اپنا حق حضرت عثمان کو دیا، سعد عبد الرحمن کے حق میں دستبردار ہوئے۔ اب انتخاب حضرت علی و عثمان میں رہ گیا۔ حضرت عبد الرحمن نے کافی احتیاط کے بعد مدینہ کے انصار و مہاجرین کی رائے پر 2 امیدواروں کے حق میں خفیہ طریقے سے معلوم کیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ رائے عامہ حضرت عثمان کے حق میں ہے اور اس لیے انہوں نے انہیں خلافت کے لیے منتخب کیا۔ صبائی فتنہ کی ابتدا: اس میں شک نہیں کہ حضرت عثمان بہت نرم طبیعت کے خلیفہ تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ فتنہ کا دروازہ کھلنا تھا کہ کوئی بھی خلیفہ ہوتا اس دروازے کو وہ بند نہیں کر سکتا تھا، اس لیے حضرت عثمان کی ناکامی پر نہ متعجب ہونے کی ضرورت ہے، نہ قیاس سرائی کی، نہ الزام تلاشی کی۔ دنیا کا پہلا اشتراکی
3 ہجری میں ایک اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت ابو ذر غفاری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے صحابی اور معاویہ گورنر عراق میں اختلاف ہوا۔ ابو ذر سیاسی مسائل کے مقابلہ میں اسلام کی حقیقی جمہوریت کے حق میں دنیا میں اپنے اشتراکی تھے، جنہوں نے گورنر شام کی کثریت و کثرہ کو مات کرنے والی زندگی کو خلاف اسلام قرار دیا۔ ان کا نعرہ تھا کہ مسلمان کو ایک دن رات کی خوراک سے زیادہ کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھنی چاہیے، اور اس قسم کی کسی چیز کا کوئی ذخیرہ اگر رکھا جائے تو صرف خیرات اور مہمان نوازی کے لیے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس کو خیرات نہیں کرتے، ان کو تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں، جبکہ وہ سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور پھر ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں اس سے داغی جائیں گی۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا، یہی تم نے جمع کیا تھا، اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ صدق اللہ العظیم۔ Kindly subscribe this channel for more informative video.